بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے ہندوستان کی دھمکیاں اور پاکستان کی تیاری۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تاجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم ضرور مومنوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ دور حاضر میں ہندوستان مشرکین اور کفر و الحاد کا مرکز ہے، جبکہ اسرائیل یہود و نصارہ کا گڑھ ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سرکریک کے مسئلے پر ہندوستان کے ایئر چیف نے یہ بیان جاری کیا جو نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور پرتشدد تھا کہ ہندوستان نے مئی 2025 کی جنگ میں پاکستان کے جنگی جہازوں کو مار گرایا تھا، اور اب ہندوستانی ایئر فورس پاکستان پر شدید حملے کر کے پاکستان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ جبکہ ہندوستان کے آرمی چیف نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں ہندوستان نے لاہور پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب 2025 ہے اور ابھی سندور 2 پر عمل ہونا ہے۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے گجرات کے شہر بھوج میں ایک دسہرہ اور وجے لکشمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکریک سے ایک راستہ کراچی کی طرف بھی جاتا ہے، ہم پاکستان کی تاریخ اور جغرافیہ بدل کے رکھ دیں گے۔ ہندوستان کے ایئر چیف، آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر کے بیانات کو گدڑ بم کیاں تصور نہ کیا جائے۔ یہ آنے والی جنگ کا ایک الارم ہے جو سر پر منڈرا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل ہندوستان کو فوجی اور ہر قسم کی امداد فراہم کر رہا ہے، اور ہندوستان کے پیچھے نہ صرف یہود و نصارہ ہیں بلکہ کئی غیر مسلم قوتیں بھی ہندوستان کے پیچھے کھڑی ہیں۔ ایسے حالات کے تناظر میں پاکستان کو دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ہندوستان دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی الارم کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو متنبع کر دیا ہے کہ اگر ہندوستان نے کوئی فوجی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کے مشرق سے اور درمیان سے ہندوستان پر حملے کیے جائیں گے، جس سے ہندوستان تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، اور ہندوستان کی تباہی دے کر دنیا ورطۂ خیرت میں چلی جائے گی۔ پاکستان کے آئی ایس پی آر کے سربراہ احمد شریف نے ساری دنیا کو وارن کرتے ہوئے کہا، ساری دنیا کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیانات نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ ہیں، وہ ایشیا کو جنگ میں جھونک دینے کے درپے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہندوستان پر فوری، تیز ترین اور تباہ کن حملے کیے جائیں گے، جس سے ہندوستان صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہندوستان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے بہترین، اعلیٰ اور مسلح فوج ہے، اور پاکستان نے اس کا مظاہرہ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں کر دیا تھا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا خود جانتا ہے۔
मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 2 ही घंटों में हिंदुस्तान के तमाम तर निज़ाम को धर्म बरम करके रख दिया। हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम S-400 को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान के रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया। हिंदुस्तान के तमाम तार एयर बेसिस को निशाना बनाया। फौजी इंस्टॉलेशन और फौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए उनको तबाह बर्बाद कर दिया और हिंदुस्तान के इलेक्ट्रिक सिस्टम को इतना तबाह कर दिया कि हिंदुस्तान देखते ही देखते अंधेरे में डूब गया। हिंदुस्तान मई 2025 की जंग में जो हसीमत उसे बर्दाश्त करना पड़ी थी, वो यहूद और नसारा की मदद से उसे मिटाना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान के मिसाइल ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल नजदीको दूरस कुव्वत के हामिल है और ये नहायत ही ताकतवर मिसाइल है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है और पाकिस्तान की क़यादत जुर्रतमंदाना और दिलेराना है और ये क़यादत सैयद आसिम मुनीर की क़यादत है, जो कि फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।